اشتر کمرے سے باہر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مہارت سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ بالکونی میں لگے گلاس ڈور اس نے کھول دیے تھے جہاں سے تر و تازہ ہوا آ رہی تھی، ساتھ ہی پھولوں کی خوشبو کے جھونکے نتنوں سے ٹکرا رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، غروب ہوتا سورج اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول پر سرور طاری کر رہی تھی۔ وائٹ ٹراؤزر پر براؤن ٹی شرٹ میں وہ سکون سے اپنے کام میں مگن تھا۔ سلکی بال بالکونی سے آتی ہوئی ہوا سے بار بار پیشانی چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ چائے کے کپ اٹھاتی انمول اسے لاؤنج میں دیکھتی وہیں آ گئی، کپ اس کے سامنے رکھا اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اشتر نے دیکھنے کی غلطی ہرگز نہ کی۔ اس کے رف حلیے کو اس نے مسکراتے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اشتر کا دایاں کسرتی بازو تھاما اور جھٹ سے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ انمول کو اپنے بے حد قریب پا کے اشتر کا دل باہر آنے کو بےتاب ہوا، جبکہ انمول سکون سے مسکرائی۔ انمول کیا حرکت ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ گڑایا تو انمول نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بے حد غصے میں اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہے اشتر آپ کو، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں؟ وہ منہ پھیلاتی خفگی سے بولی اور سر پھر اس کے شانے پر رکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہی آپ کو، کریں اپنا کام۔ انمول آنکھیں موند گئی، پھر اس کے کندھے سے لگے ہی سر اوپر کیے اسے دیکھا جس کے بکھرے بال پیشانی پر جم گئے تھے۔ اب کیا سالم ہی نکلیں گے؟ وہ اس کے گھورنے سے تنگ آئی۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، بازو چھوڑ دو میرا۔ اشرف نے خلاف معمول غیر سنجیدگی سے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ نہیں چھوڑ رہی، اگر تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھ جاؤں گی تو کیا جائے گا آپ کا؟ مسکراہٹ غائب ہوئی اور خفگی در آئی۔ اس ادا پر اشتر فدا نہ ہوتا تو اور کیا کرتا؟ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ تکتا رہا۔ انمول کے سر سے دوپٹہ سرک کر گرا، اس کے بالوں کی اٹھتی خوشبو کنڈیشنر کی دل فریب مہک نے دل کو پریشان کر دیا۔ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں آپ مجھ پہ؟ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ منہ پھیلا کر انمول نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اتنی سی بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی۔ شاید تمہارے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے، یا شاید تمہیں میری قربت حاصل کرنے کا شوق ہے۔ لیکن افسوس، میں تمہاری ان اداؤں سے غائل نہیں ہوتا۔ تمہاری ساری محنت میں مٹی میں ملا دیتا ہوں، اس لیے یہ اوچھی حرکتیں کرنا چھوڑ دو، میرا قرب تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ وہ جھلستے ہوئے بولا اور اس کی بات پر انمول کی گرفت اشتر کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی۔ اس نے حیرت سے اشتر کو دیکھا تھا جس کی بے تاثر نگاہیں اس پر ہی جمی تھیں۔ انمول نے بنا کچھ کہے سر ہٹایا اور فوراً اس سے دور ہوئی، سر جھکاتے اٹھی تاکہ وہ آنکھوں میں آئی نمی نہ دیکھ لے۔ لمبے قدم اٹھاتی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی۔ اشتر لب ریشتہ رہ گیا، پھر سر جھٹک کے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ دونوں کی چائے کپوں میں پڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ اشتر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ نکسک سا تیار کمرے سے نکل کر پہلی سیڑھی اترا ہی تھا کہ سامنے سے اوپر آتی انمول نے پوچھا۔ تمہیں سے کیا، جہاں بھی جاؤں، درشت لہجے میں بول کر اس نے پیر دوسری سیڑھی پہ رکھا۔ اشتر بیوی ہوں میں آپ کی، پوچھنے کا حق رکھتی ہوں۔ اس نے پھر سامنے ہو کر راستہ روکا۔ تو کیا کروں میں بیوی ہو تو؟ اشتر جھنجھلا گیا۔ اشتر کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ میرا دل دکھا کے آپ کو سکون ملتا ہے؟ اشتر نہیں کرے میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی۔ آپ کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی، دل کاٹ رہی ہے میرا۔ اس کا بازو پکڑے وہ رہانسی ہوئی۔ انمول دماغ خراب نہیں کرو میرا، کیا سننا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں؟ تو سنو، مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ سکون ملتا ہے تمہیں تکلیف میں دے کے،
زہر سے بھی زیادہ بری لگتی ہو تم۔ اس کا بازو جھڑک کر وہ اتنی زور سے داڑا کہ انمول تھوڑی دیر کے لیے سہم گئی۔ اشتر کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنی نفرت؟ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ سامنے سے، اشتر بد لحاظی سے پیش آیا۔ اشتر نہیں کرے میرے ساتھ ایسا، میں مر جاؤں گی۔ انمول نے پھر اس کا بازو تھاما۔ تو مر جاؤ یار، جان چھوڑ دو میری۔ اشتر نے طیش میں آتے ہی اپنا بازو چھڑا کر اسے جھڑکا۔ وہ سیڑھی پر اپنا توازن کھو بیٹھی اور گر گئی۔ آہ! وہ دوسری سیڑھی سے لگتی ہوئی آخری سیڑھی سے زمین پر جا گری۔ سر اتنی زور سے پھٹا کہ خون کا فوارہ بلند ہوا۔ سفید ٹائلز پر لہو تیزی سے تیرتا آگے کی طرف بڑھا۔ اشتر ششدر سا دیکھ رہا تھا۔ خون نکلتا دیکھ کر وہ چونکا۔ انمول! اشتر سکھ سنبھال کر دوڑا اور پھر اس کے پاس آیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جسم بے حس حرکت۔ انمول! انمول آنکھیں کھولو! اشتر نے زمین پر بیٹھ کے اس کا خون سے تر ہوتا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ اشتر کی آسمانی شرٹ بھی لمحوں میں خون سے سرخ پڑنے لگی۔ رحمت کاکا! رحمت کاکا! گاڑی نکالیں جلدی! اشتر کی اپنی حالت غیر ہونے لگی۔ رحمت کاکا انمول کو بے حال دیکھ کر فوراً دوڑے۔ اس چیخ پر نوری دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ انمول کو خون میں تر دیکھ کے وہ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے چیخی۔ اشتر نے سکھ چھوڑ کے انمول کے وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ اسے اپنی باہوں میں لیے وہ لڑکھڑاتا ہوا گاڑی تک لایا تھا۔ انمول! انمول! پلیز آنکھیں کھولو! وہ اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ اس کے سر سے نکلتا گرم خون اشتر کو اپنے بازو سے لگتا محسوس ہوا تو جان آدھی ہو گئی، دل عجب سے دوچار ہوا۔ رحمت کاکا نے گاڑی فل سپیڈ میں دوڑائی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس کے وجود کو اسٹریچر پر ڈال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ اشتر لڑکھڑاتا ہوا اسٹریچر کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے وارڈ میں لے گئے تھے اور وہ کاریڈور میں پریشانی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ قیمتی شے چھن جانے کے خوف نے اسے تڑپا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی اتر رہی تھی، جنہیں وہ آستین سے رگڑ رہا تھا۔ اس کی شرٹ پر انمول کا خون لگا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بار بار انمول کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مر جائے گی۔ اور اس نے کتنی بدتمیزی سے کہا تھا کہ مر جاؤ۔ اسے رہ رہ کر انمول کا اپنے ساتھ رویہ یاد آیا تو دل کرب سے بھر گیا۔ ایک بار پھر تنہائی کا خوف، اس کے چھننے کا خوف غالب آیا۔ یہ تو طے تھا کہ انمول کو کچھ ہوتا تو وہ بھی نہ بچ پاتا، کیونکہ انمول اس کے جینے کا واحد قرینہ تھی۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ کیوں اپنی جان پر غصہ کیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور گھبراہٹ کے مارے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جبھی ڈاکٹر وارڈ سے نکلا اور ماسک نیچے کر کے اشتر کے پاس آیا۔ انمول کیسی ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ سو سوری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر افسوس سے بولا۔ اشتر کی آنکھیں پھیل گئیں، دھڑکنیں بند اور دماغ سائیں سائیں۔ اس کا سر پیچھے کی جانب سے پھٹا تھا، بہت بری چوٹ لگی تھی اور خون اتنا بہہ گیا تھا کہ ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ اشتر کا شانہ تھپک کے ڈاکٹر چلا گیا۔ اشتر کا دماغ تو معاف ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بولا وہ اسے سن نہیں سکا۔ اچانک لڑکھڑا کر وہ بھاگا اور انمول کے پاس آیا، جس کے بے جان وجود پر نرس چادر ڈال رہی تھی۔ انمول! اشتر کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے انمول کا چہرہ دیکھا، جو زرد تھا۔ وہ مسکراتا کھلکھلاتا چہرہ اب خاموش تھا، ساکت تھا۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ انمول کے چہرے پہ رکھے۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ انمول میری جان، آنکھیں کھولو! آنسو ٹوٹ کر انمول کے چہرے پر گرے، لیکن اس میں اب جنبش نہیں ہوئی تھی۔ انمول!
ایک بار آنکھیں کھول لو، آئی سویر کبھی نہیں ڈانٹوں گا۔ آنسو اب روانی سے بہنے لگے، دل پھٹنے کے قریب تھا۔ انمول، صرف ایک بار میری جان، مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جاؤ، میں بہت برا ہوں، بہت برا، سب مجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ اب اس کی سرد پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائے ہچکیوں سے رونے لگا، لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ انمول، اشتر گہری نیند سے ہڑبڑا کے چلاتا ہوا اٹھا۔ سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اس نے گہری گہری سانسیں لینی شروع کی۔ اے سی چلنے کے باوجود اس کی دمکتی پیشانی ارکلوت تھی۔ اپنا باری تنفس سنبھال کے اس نے دائیں بائیں دیکھا، انمول کہیں نہیں تھی۔ دل بے قرار ہوا، گھبرایا، حالت ایسی عجیب ہوئی کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے اوپر سے کمفرٹر اتار کر وہ سیکھ کے بنا باہر آیا۔ وہ لاؤنج میں بھی نہیں تھی۔ وہ بالکونی میں آیا تو وہاں صوفے پر بیٹھی سو رہی تھی۔ بے قرار دل کو قرار ملا۔ بے اختیار آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا۔ ایک بار پھر گہری سانس لے کے خود کو نارمل کیا اور نظریں اس کے چہرے پر ڈالیں۔ معصومیت طاری تھی۔ اسے یاد آیا کہ شام کو وہ اسے کافی کچھ سنا گیا تھا، جس کے بعد وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی، شاید خفا ہو گئی تھی۔ اس نے داہنا ہاتھ کمر پہ رکھا اور بائیں ہاتھ سے پیشانی مس لی، پھر اس کے قریب آ کے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر اٹھی۔ آنکھیں مسل کر سامنے کھڑے اشتر کو دیکھا۔ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ کمرے میں چلو۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے نیند کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ اب خیال آیا ہے، اس نے چپل پہنتے کہا، انداز میں خفگی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پوچھ بیٹھا، لہجہ معمول کے برعکس ذرا نرم سا تھا۔ آپ کو کیا ہے؟ ناراضگی سے کہتی ہوئی وہ سامنے سے نظر آتا لان دیکھنے لگی۔ اس کی خفگی بھرے انداز پہ اشتر کے ہونٹوں پہ نہ جانے کتنی مدتوں بعد مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ اس کی مسکراہٹ کا گلا لب بینچ کے گھونٹ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انمول کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اچانک افتاد پر چونکی۔ اشتر کے سرد ہاتھ میں انمول کا مومی ہاتھ تھا۔ چلو۔ اشتر نے انمول کا ہاتھ کھینچا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ کیوں، میرے بغیر نیند نہیں آئی؟ وہ اشتر کے انداز پہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ہاں، نہیں آئی، اشتر چیرا۔ انمول کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کمرے میں آ کے اشتر نے انمول کا ہاتھ چھوڑا اور اپنی جگہ پہ لیٹ گیا۔ انمول کو بھی نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ وہ جگہ پر لیٹتے ہی سو گئی اور تھوڑی دیر میں ہی نیند میں چلی گئی، لیکن اشتر کو نیند نہیں آئی۔ اس بھیانک خواب نے اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ اس نے انمول کو دیکھا، جس کا ایک ہاتھ گال کے نیچے تھا اور دوسرے سے اس نے کمفرٹر پکڑا ہوا تھا۔ اشتر نے انمول کا وہ ہاتھ آہستگی سے اپنی گرفت میں لیا اور انگوٹھے کی مدد سے اس کی پشت سہلانے لگا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اسے اشتر کے لمس کا احساس نہیں ہوا۔ انمول، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ تم میری زندگی میں ساری آزمائشوں کا صلہ بن کے آئی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے کبھی ناگواری نہیں دیکھی۔ میں کیا کروں، مجھ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے جیسے تم بھی مجھے چھوڑ دو گی۔ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اشتر اب مر جائے گا۔ آنسو نکل کر اس کی دھاری میں جذب ہوتے گئے۔ وہ نم آنکھوں سے انمول کو تکتا رہا۔ کچھ اس برے خواب کا اثر تھا جس نے اسے پھر سونے نہیں دیا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تالیہ نے ماریا کی بلائیں لیں۔ اس کی مائیوں کی تقریب تھی۔ وہ پیلے اور ہرے رنگ کے جوڑے میں سافٹ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھئی، آج تو لوگ جل جل کر مر جائیں گے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے میری بہو کو۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے ماریا کی پیشانی چومی۔ وہ شرما رہی تھیں۔ یاور تو آ گیا نا آج؟ ثانیہ نے ماریا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سر جھکا کے مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ کر دور کھڑے اعجاز نے اس کی خوشیوں کی دعا کی۔
انہوں نے گھر کی سجاوٹ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ معیز نے پورا گھر لائٹوں سے سجوایا تھا، جبکہ برآمدے میں جہاں مائیوں کی رسم جاری تھی وہاں کی سجاوٹ اس نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ پھولوں سے سجا برآمدہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماریا کی دوستیں الگ دوڑ بجا رہی تھیں۔ تالیہ بہت خوش تھی، ان کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ بیٹی اچھی جگہ بیاہی جا رہی تھی اور انمول کا سوچ سوچ کر وہ ہنستی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں بیگم؟ اعجاز تالیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ دیکھ رہی ہوں، میری بیٹی کتنی خوش ہے ماشاءاللہ۔ وہ محبت سے سجی سنوری بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ خود بھی انہوں نے موقع کی مناسبت سے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور سافٹ سے میک اپ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ معیز اور اعجاز نے سفید کرتے پہن رکھے تھے۔ اللہ اسی طرح خوش رکھے ہماری شہزادی کو۔ اعجاز کی دعا پر تالیہ نے آمین کہا۔ وہ مولی یہاں ہوتی تو جل جل کے مر جاتی، شہزادی بننے کے خواب دیکھتی تھی۔ اب دیکھے آ کے میری بہن کی قسمت، شہزادیوں سے بھی بڑھ کر قسمت پائی ہے اس نے۔ اور وہ مولی شاید اس لنگڑے کے ساتھ لنگڑا رہی ہو۔ ان کی بات سن کر معیز انمول کا مذاق اڑاتا ہوا آیا تو وہ تینوں ہنسے۔ ارے ہاں، یاد آیا، معیز اسے ماریا کی شادی کا کارڈ تو دے کے آؤ، ہم بھی دیکھیں۔ تالیہ مغرورانہ بولی۔ ہاں دے آؤ، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا شوہر آنے ہی نہیں دے گا اسے۔ اعجاز طنزیہ ہنسے۔ ویسے بہت ہی اچھا ہو اس کے ساتھ۔ معیز کو اس دن سے انمول پر بہت غصہ تھا۔ دفع کرو، سڑنے دو اسے، تالیہ نے منہ بنایا۔ آؤ تالیہ پکچرز بنائیں، ماریا کے ساتھ سیلفیاں لیتی ثانیہ نے کہا، تو وہ سر ہلاتی وہاں چلی گئیں۔ آئے بابا، ہم بھی سیلفیاں بنائیں۔ معیز نے موبائل نکالا اور تصویروں میں مگن ہو گئے۔ مائیوں کا فنکشن نپٹا کے ماریا اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی اپنی تصویریں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ اسے یاور جیسے شاندار مرد کا ساتھ نصیب ہونے والا تھا۔ وہ 2 دن بعد ہمیشہ کے لیے یاور کی ہونے والی تھی۔ یاور کا فون آیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ اف قاتل حسینہ، کیا چیز ہو تم! اس کی آواز سنتے ہی یاور جذب کے عالم میں بولا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مل گئیں تصویریں آپ کو؟ میں ابھی بھیجنے ہی والی تھی، وہ آہستگی سے شرما کے بولی، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ ہاں، ابھی موم نے بھیجی ہیں مجھے۔ تم اتنی حسین لگو گی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مائیوں کی دلہن بنی ہو تو دل پاگل ہو گیا صرف تصویر دیکھ کے۔ اب جب پرسوں دلہن بن کر میرے سامنے ہوگی تو نہ جانے کیا حال ہوگا میرا۔ اس کے لب کھل رہے تھے ماریا کی تعریف کرتے ہوئے۔ دیکھ لیں آپ اپنی قسمت، اتنی حسین بیوی ملنے والی ہے آپ کو، ماریا اترائی۔ جی جناب، قسمت ہے ہماری، بس یہ دن گزر جائیں جلدی، پھر تم ہوگی اور میں ہوں گا۔ وہ محبت بھرے لہجے میں ماریا کو اپنا اسیر کر رہا تھا۔ گزر جائیں گے، وہ ہنسی۔ خالہ جان سے کہو تمہاری نظر اتار دیں، وہ محبت سے بولا۔ جی امی یہ کام کر چکی ہیں، اپنی قسمت پر رشک کرتی وہ بھی محبت سے بولی۔ چلو میری جان، تم ریسٹ کرو، تھکا دیا ہوگا نا سب نے تمہیں۔ اسے ماریا کی تھکن کا احساس ہوا۔ جی یاور، تھک تو بہت گئی ہوں، وہ گردن دائیں بائیں ہلانے لگی۔ اوکے جانا، ریسٹ کرو، سی بائے۔ وہ مسکراتے ہوئے فون بند کر گیا۔ ماریا بھی فون سائیڈ پہ کرتی لیٹ گئی۔ کاش انمول تم یہاں ہوتی، دیکھو میری قسمت، تمہاری طرح خوبصورت تو میں نہیں ہوں، لیکن میری قسمت بہت خوبصورت ہے۔ مجھے یاور جیسا شوہر مل رہا ہے، عزت کرنے والا، قدر کرنے والا، اور تمہاری قسمت میں کیا آیا؟ لنگڑا مرد، جسے خود سہارے کی ضرورت ہو، وہ تمہارا کیا سہارا بنے گا؟ ماریا دل ہی دل میں
انمول سے مخاطب ہو کر کہکے لگاتی ہنسنے لگی۔ نازا تھی اپنی قسمت پہ اور ہنس کر مذاق اڑا رہی تھی انمول کا۔ وہ لان میں پڑے جھولے پر مزے سے جھولے جھول رہی تھی۔ شام کے وقت چلتی ٹھنڈی سرور بخشی ہوا لان کے سبزے کے ساتھ ساتھ اسے بھی شاداب کر رہی تھی۔ اس کی سوچوں کی سوئیاں اب صرف اشٹر کے گرد گھومتی تھیں۔ وہ اپنے لیے جس ہمسفر کا ساتھ چاہتی تھی اشٹر ویسا ہی تو تھا، لیکن ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ اشٹر کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی سوچوں کا پہیہ اشٹر کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ جب رحمت کاکا آئے اسے آوازیں آئیں، جی رحمت کاکا۔ وہ چونکی۔ بٹیا یہ کارڈ کوئی لڑکا دے کے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ انہوں نے مسکرا کر کارڈ انمول کی جانب بڑھایا۔ اچھا۔ اس نے کارڈ ان کے ہاتھوں سے لیا۔ وہ چلے گئے۔ کارڈ پہ مسٹر اینڈ مسز اشٹر لکھا ہوا تھا۔ اس نے کھولا تو وہ ماریا کی شادی کا کارڈ تھا۔ ارے واہ! اسے خوشی ہوئی کارڈ دیکھ کر۔ یاور سے ہی شادی ہو رہی ہے اس کی۔ اس نے یاور کا نام پڑھتے کہا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح کارڈ دیکھتی رہی، پھر اٹھ کے اندر چلی گئی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اسے کارڈ یاد آیا تو اٹھایا اور اشٹر کے پاس چلی آئی۔ وہ بالکونی میں اپنی مخصوص نشست پر براجمان، آنکھیں موندے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اشٹر نے اس کے سامنے اسموکنگ کرنی چھوڑ دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھی تو ہٹ پر اشٹر نے آنکھیں کھولیں۔ اسے ساتھ بیٹھے دیکھ کر سگریٹ فوراً ترے میں مسل دی۔ ارے واہ! اتنی فرما برداری! انمول نے مسکراتے ہوئے بویں پھیلائیں۔ اشٹر نے سخت تیوروں سے اسے پورا۔ آئی ہوپ جس طرح سے آپ نے سگریٹ پینا کم کر دی ہے اسی طرح چھوڑ بھی دیں گے۔ منہ پر آئی لڈ کو کان کے پیچھے کرتی وہ پھر مسکرائی۔ اشٹر نے نظریں پھیری اور نیچے دان پر ٹکا دی۔ یہ دیکھیں ہمیں شادی کا بلاوا آیا ہے۔ اس نے کارڈ اشٹر کی طرف کیا۔ اس نے ماتھے پر دل سجائے، اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کے رکھا۔ کون دے کر گیا ہے جی؟ نظریں انمول پر جماتے وہ سرد مہری سے بولا۔ انمول تو اس کے اس انداز کی عادت ہو گئی تھی، جبھی بنا چونکے بولی، پتہ نہیں، مجھے تو رحمت کاکا نے دیا۔ انمول کے بتانے پر اس نے کارڈ ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں رکھا۔ کل چل رہے ہیں پھر آپ میرے ساتھ؟ اس کے سپاٹ چہرے کو نظروں میں لیے انمول نے پوچھا اور جواباً اسے اتنی سرد نگاہ سے دیکھا جس کا مطلب خاموش رہنے کا تھا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ انمول کی آواز تھوڑی تیز ہوئی۔ تم نے جانا ہو تو چلی جانا ڈرائیور کے ساتھ، میں نہیں جاؤں گا۔ کندھا جھٹک کر وہ پھنکارا تھا اور پھر اسٹک پکڑ کے وہ کھڑا ہوا۔ میں نے شادی آپ سے کی ہے، ڈرائیور سے نہیں، انمول سلکتے بولی۔ چپ! اس نے پلٹ کر درشٹی سے کہا۔ کیوں چپ؟ مجھے اور آپ کو بلایا گیا ہے تو ڈرائیور کو میں کس خوشی میں لے کر جاؤں؟ بگڑے تیوروں کے ساتھ خاصے جارحانہ انداز میں انمول نے کہا تھا۔ نتیجتاً اشٹر کی بویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئیں۔ مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانا ہو تو چلی جانا، نہ تو نہ صحیح۔ اشٹر نے دبی آواز میں اسے ذرا سا جار دیا۔ جاؤں گی اور آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی ہٹ درمی قائم تھی۔ ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کہہ رہا ہوں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ اشٹر نے آنکھیں چھوٹی کیے پیشانی پہ بل سجا کر انمول کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ اور مجھے آپ ہی کے ساتھ جانا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میری خوشی آپ کے ساتھ جانے میں ہے۔ آپ پتہ نہیں کیسے انسان ہیں، میری خوشیوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے آپ کو، کوئی خیال نہیں ہے میرا اور ذرا پرواہ نہیں ہے آپ کو میری۔ آپ انمول! اشٹر کی داست پر اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔
کیسے کہہ سکتی ہو تم کہ مجھے تمہاری فکر نہیں، تمہاری خوشیوں کا احساس نہیں ہے، مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے؟ اسے بازو سے دبوچ کر اشٹر نے کھینچ کے اپنے سامنے کیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح کھینچتی ہوئی اس کے بالکل قریب ہوئی تھی۔ آنکھوں کی پلکیں تیز تیز چپکائے اسے دیکھنے لگیں۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اس سنجیدہ چہرے کا بڑے غور سے ملاحظہ کر رہی تھیں۔ ہے مجھے تمہاری فکر، ہے مجھے تمہارا خیال، تمہاری خوشیوں کی فکر ہے، اس لیے تو تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہارا مذاق بنے، لوگ تم پر ہنسیں، تم بڑی محفل میں مضحکہ خیز ٹھہرو، تم کسی قسم کی شرمندگی محسوس کرو، میری موجودگی تمہارے لیے کسی پریشانی کا باعث بنے، میری وجہ سے تمہارا دل دکھے، کیونکہ میں لولا لنگڑا اس قابل نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ کسی محفل میں جا سکوں، نہیں ہوں اس قابل کہ تمہارا سہارا بن سکوں، یہ معذور لولا لنگڑا تمہارے لیے سوائے ایک مذاق اور مصیبت کے کچھ نہیں ہے۔ ہذیانی کیفیت میں چلاتے ہوئے اشٹر نے ہاتھ میں پکڑی اسٹک زور سے زمین پر پھینک دی۔ بال بکھر کے پیشانی پر ٹھہرے، آنکھوں میں قہر تھا جس کے پیچھے چھپا کرب اذیت ملال غور سے مخفی نہیں رہ سکا۔ نہیں ہوں میں اس قابل، اس کی چیخ میں اذیت گھلی ہوئی تھی۔ سامنے گری اسٹک کو زور سے لات مارتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسٹک دور ہوئی، اس کے جاتے ہی آنسو ٹوٹ کر انمول کی آنکھ سے گرے۔ اس نے آنکھیں مینچیں تو مزید اشک آنکھ سے جاری ہوئے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر جا بیٹھی، روحانسی کیفیت میں انگلیوں کے ناخن دانتوں سے کترنے لگے۔ آنسو وقفے وقفے سے آنکھ سے گرتے جا رہے تھے۔ اشٹر کی تکلیف، اذیت پہلی بار اسے اپنے دل پر محسوس ہوئی۔ وہ اس کے سامنے کھل چکا تھا، اس کی تلخی کے پیچھے چھپی حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی۔ دل اس کے درد سے پھٹ جانے کے قریب تھا۔ صوفے کے ہتھے سے سر ٹکا کر وہ بے آواز روتی رہی اور ساری رات اشٹر اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا۔